بہت شکریہ منظور بھائی، آپ کی حوصلہ افزائی کا بھی بس چھوٹی موٹی سی کوشش ہے کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ مختصر سے 2 سوال سلسلہ گفتگو کو خاتمے کی طرف بڑھاتے ہوئے، آپ نے پوری زندگی جو کام کیا وہ تصنیف و تالیف کا ہے، اور یہاں پر میں لوگوں کے علم میں بھی لے آؤں کہ ہماری جو 23 اعتراضات کی سیریز ہے اس کو بھی کتابوں میں منتقل کرنے کا کام منظور بھائی نے کیا ہے۔ اور غامدی صاحب نے پچھلے دنوں جب تقریب رونمائی ہوئی، اس کی ویڈیو بھی یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ ضرور دیکھیے گا، اس میں ایک جملہ فرمایا اور وہ یہ تھا کہ ہمارے پورا جو حلقہ ہے غامدی صاحب کے شاگردوں کا، اس میں اردو کے اندر زبان و بیان، اسالیب اور تفہیم کے مدعا اور لکھنے کا جو ایک اسلوب ہے ہمارا پورے کے پورے مدرسے کا، اس کے ڈکشن جانرا کو اگر کسی شخص نے حاصل کیا تو وہ منظور بھائی ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے غامدی صاحب کی فکر کو لکھنے میں پوری زندگی صرف کر دی، اور زیادہ تر آپ کی جو تحریریں ہیں وہ جو تنقیدات ہوئیں غامدی صاحب پہ اس کے جواب میں تھی۔ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنی تنقیدات آپ نے پڑھی ہیں اب تک، ان میں بیسک خامی آپ کو کیا لگی؟ جواب تو آپ نے دے دیا، غامدی صاحب یہ کہتے ہیں، اس تنقید میں آپ کو کیا ایک کمزوری لگی؟ کیونکہ آج بھی بہت سارے ناقدین ہیں، تنقید کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن کیا کمزوری ہے جو تنقید پہ سامنے آتی ہے؟ ایک ہی غلطی ہے سب سے بڑی جو میں یہ سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میری نظر سے کوئی ایک تنقید بھی، میں نے بے شمار تنقیدات پڑھی ہیں اور ان کا جواب بھی لکھا ہے، لیکن کوئی ایک تنقید بھی ایسی نہیں ہے جس میں پوری دیانتداری سے اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ جس میں تنقید کرنے والے نے، ناقد نے استاذ کی بات کو سمجھا اور استاذ کی بات کو بیان کر کے اس پر تنقید کی، جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جتنی بھی تنقیدات دیکھیں گے، زیادہ تر تنقیدات میں اول تو استاذ کو کوٹ ہی نہیں کیا جاتا، ان کے تلامذہ کی باتوں کو اٹھایا جاتا ہے یا ان کی تقاریر میں سے کچھ چیز کو لیا جاتا ہے اور اس کو بیان کر دیا جاتا ہے، تنقید کر دی جاتی ہے، یا کچھ اطلاقات یا کچھ نتائج جو بعض اوقات اپنی دانست میں اخذ کیے ہوتے ہیں اور ان کو بنیاد بنایا جاتا ہے اور پھر تنقید کر دی جاتی ہے، یا یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ پرانے علماء جو ہیں وہ یہ موقف رکھتے ہیں یا امت کا اجماع اس بات پر ہے، اس کے مقابل میں غامدی صاحب یہ بات کہتے ہیں، لیکن نہ استدلال پر بحث کی جاتی ہے، نہ ان کے متن کو زیر بحث لا کر اس کے اندر جو استدلال بیان کیا گیا ہے وہ زبان کا ہے یا فکر کا ہے یا نصوص کا ہے، اس کو زیر بحث لا کر اس پر بات کی جاتی ہے۔ اس کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے۔ یہ میں پوری سمجھداری کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز بھی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے استاذ کو کوٹ کیا ہے، لیکن کوٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پیراگراف لکھ دیں اور اس کے بعد اپنی بات کر دیں۔ کوٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ وہ شخصیت بیان کر رہی ہے اس کو آپ سمجھیں تو صحیح، آپ اس کو بیان کریں کہ ان صاحب نے یہ بات بیان کی ہے، اس کے اندر یہ 3 غلطیاں پائی جاتی ہیں، ان غلطیوں کے حوالے سے میرا موقف یہ ہے۔ نہ آپ اس بات کو صحیح طرح بیان کریں گے، نہ اس کے اوپر وہ جو غلطیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں اس کو زبان، بیان یا فکر یا نصوص کے حوالے سے اس پر کوئی اپنا محاکمہ کریں گے۔ اس کے بغیر آپ محض کمنٹس کرتے ہیں، محض تبصرے کرتے ہیں، محض بیان کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ استاذ پر ہونے والی یا ہمارے فکر پر ہونے والی جتنی بھی تنقیدات ہیں ان کی حیثیت محض تاثرات کی ہے، محض تبصروں کی ہے، اس میں علمی لحاظ سے کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جس کو ہم اس قابل سمجھ سکیں، اس لائق سمجھ سکیں کہ وہ علم کے دائرے میں، علم کے میدان میں اپنی ورث رکھتی ہو۔